قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب الیم۔ اے مومنو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے مومنو، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں، ایسا کاروبار نہ بتاؤں، میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جس تجارت کو کر کے، جس کاروبار کو کر کے تم اپنے آپ کو عذاب علیم سے بچا سکو۔ یہاں بہت سے لوگ، یہاں بہت سے تجار ہیں، اے تجارت کرنے والوں، کاروبار کرنے والوں، بزنس کرنے والوں، آؤ میں تمہیں، اللہ کہہ رہا ہوں میرے بندوں، میں تمہیں ایک ایسی تجارت کے بارے میں خبر نہ دوں، میں تمہیں ایک ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں جس تجارت کو کر کے، جس بزنس کو کر کے تم اپنے آپ کو عذاب علیم سے بچا سکو، اپنے آپ کو دردناک عذاب سے بچا سکو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکو۔ کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اور آپ کو یہ معلوم ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، سب سے بڑا خوش نصیب اور سب سے بڑا قسمت والا آدمی وہ ہے جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، عذاب علیم سے بچا لیا اور جنت کے اندر اپنا داخلہ کر لیا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت کے اندر داخلہ کر لیا، جہنم سے بچا اور جنت کے اندر انٹری کر گیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سب سے بڑا خوش نصیب، سب سے بڑا قسمت والا وہی ہے جو جنت کے اندر چلا جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ ایسی تجارت نہ بتاؤں جس تجارت کو کر کے تم اپنے آپ کو عذاب علیم سے بچا سکو۔ قرآن کریم کے اندر یہ آیت موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسی تجارت، جس تجارت کو کرو اور اپنے آپ کو عذاب علیم سے بچا لو، دردناک عذاب سے بچا لو، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، ایسی تجارت کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے۔ پھر قرآن کہتا ہے سنو، وہ تجارت تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ، تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے پیغمبر کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں کے اوپر تم ایمان لاؤ، اللہ کی ذات کے اوپر تم ایمان لاؤ، اللہ کے اوپر تم بھروسہ کرو، توکل کرو، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر تم ایمان لے آؤ۔ اب کیسے ایمان لاؤ؟ ہمارے اور آپ کی طرح ایمان لانا کیا جہنم سے بچ سکتا ہے کیا جو ہمارے اور آپ کی طرح ایمان لائے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، میں نے بہت سے کٹیہار کے اندر بچوں کو، اہل حدیث گھرانوں کے اندر دیکھا ہے بچوں کو ٹیکا لگاتے ہوئے، اور میں نے جب ان عورتوں سے اور ان بہنوں سے جب میں نے پوچھا کہ تم اپنے بچوں کو ٹیکا کیوں لگاتے ہو، جواب میں وہ کہتی ہیں مولوی صاحب ٹیکا اس وجہ سے لگاتے ہیں تاکہ نظر بد نہ لگے، تاکہ ان کو ٹائن نہ کھائے، تاکہ ان کو بھوت پریت نہ لگے، تاکہ میرا بچہ سیف رہے، میرا بچہ محفوظ رہے، اسی وجہ سے میں اپنے بچے کے اوپر ٹیکا لگا دیتی ہوں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ جو اللہ رحم مادر میں 9 مہینے تک بچے کی حفاظت کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ وہ اللہ اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے کہ وہ اللہ اس بچے کو رحم مادر سے نکلنے کے بعد اس کی حفاظت کرے؟ کیوں نہیں؟ اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے، اس کی بھی حفاظت کرے گا اور ضرور کرے گا۔ میرے بھائیوں ایمان لاؤ تو ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لایا،
सहाबियात ने ईमान लाई, उस तरीके से ईमान लाओ। वो तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, अल्लाह के रास्ते में स्ट्रगल करो, अल्लाह के रास्ते में कोशिश करो, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। वो तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम इस बात को जानते हो तो तुम अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान लाओ और अल्लाह के राह में जिहाद करो। कहीं फरमाया इन्नल्लज़ीना यतलून किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन तरजून तिजारतन लन तबूर। ऐ लोगों, क्या मैं तुम्हें वो बात न बताऊं जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। यतलून किताबल्लाह, जो लोग अल्लाह की आयतों की तिलावत किया करते हैं। हमारे यहाँ कितने लोग हैं जो अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं? मदरसे में पढ़ने वाले करते होंगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, कॉलेजों में पढ़ने वाला। अब वो सिस्टम अभी ख़त्म है, थोड़ी देर रुक जाइए। कॉलेजों में पढ़ने वाला, उसको गाने से फुर्सत नहीं है, उसके भजपूरी गाने से उसे फुर्सत नहीं है, उसको डांस देखने से फुर्सत नहीं है, उसको मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है, वो कुरान की तिलावत कहाँ से करे? फरमाया इन्नल्लज़ीना यतलून किताबल्लाह, जो लोग अल्लाह की आयतों की तिलावत किया करते हैं। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कुरान की तिलावत ही नहीं करना जानते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। अफसोस की बात नहीं है, बीए किया, एमए किया, ये किया, वो किया, उससे पूछो कुरान पढ़ना आता नहीं आता है? बताइए। एक बच्चा मरने लगा, मरते समय वो रोने लगा। बाप ने कहा मेरे बेटे क्यों रो रहे हो? आई मेरे बेटे क्यों रो रहे हो? मैंने तुम्हें बहुत सारी डिग्रियां दी, मैंने तुम्हें बहुत सारी डिग्रियां दी, और मैंने तुम्हें दुनिया के लिए सारी चीजें तुम्हारे लिए मैंने फराहम की, तुम क्यों रो रहे हो? बेटा कहता है ओ मेरे अब्बू, दुनिया में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन आई मेरे अब्बू मैंने कुरान नहीं पढ़ा है। मुझे अफसोस है, जब मैं मर रहा हूँ और मैं अल्लाह के पास जा रहा हूँ, मुझे इस बात का अफसोस है कि अल्लाह ताला पूछेगा क्या तुमने मेरा कलाम पढ़ा कि नहीं, मेरा मैसेज पढ़ा कि नहीं, मेरा पैगाम पढ़ा कि नहीं, तो मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा? आई मेरे अब्बू, मुझे यही फिक्र है, इसी वजह से मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। यतलूना किताब अल्लाह, जो अल्लाह की आयतों की तिलावत किया करते हैं, अल्लाह की किताब की तिलावत किया करते हैं, अल्लाह की आयतों की तिलावत करने में जिनकी रातें गुजरती है, जिनका दिन गुजरता है अल्लाह की आयतों की तिलावत करने, वक़ामुस्सलाह, और नमाज पढ़ने में उनकी जिंदगियां गुजर रही है। ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, ये सारी नमाजें वो वक्त पर अदा कर रहे हैं। और साथ में फरमाया वअनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, जो अल्लाह ने उनको रोजी दे रखी है, जो माल दे रखा है, जो दौलत अल्लाह ने उसको फराहम किया है, उन मालों को अल्लाह के राह में सिर्रम व अलानिया, चुपके चुपके और अलल ऐलान अल्लाह के राह में खर्च कर रहे हैं। फिर अल्लाह खुद कह रहा है यरजूना तिजारतन लन तबूर। आई लोगों, ये ऐसी तिजारत है जिसमें घाटा नहीं है, जिसमें लॉस नहीं है, जिसमें नुकसान नहीं है। इस तिजारत के अंदर सिर्फ फायदा ही फायदा है। ये तिजारत ऐसी है, तिलावत करना, नमाज कायम करना, अल्लाह के राह में खर्च करना, ये तिजारत ऐसी है जिसमें कभी घाटा हो नहीं सकता है, कभी घाटा हो नहीं सकता है, जिसमें कभी लॉस नहीं हो सकता है। तुम तिजारत करते हो, दुनिया में तुम्हें लॉस होने का डर लगा रहता है, तुम्हें नुकसान होने का डर लगा रहता है, लेकिन ये तिजारत ऐसी है, ये तिजारत करके देखो। हाजीपुर, कटिहार के लोगों, इस तिजारत को भी अपनी जिंदगी में भी कर लो, ये तिजारत अपनी जिंदगी में भी कर लो। इस तिजारत के अंदर घाटा नहीं है, इस तिजारत के अंदर नुकसान नहीं है। कहीं फरमाया रिजालुल्लाह
تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، ایسے لوگوں کا ذکر کیا جن کی تجارت انہیں اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتی ہے۔ جیسی تجارت ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کی ذکر سے نماز اور روزہ حج اور قرآن کی تلاوت سے اسے روکتی نہیں ہے۔ تجارت اپنی جگہ ہے، آذان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس نے دکان کو بند کیا، مسجدوں کی طرف نکل گیا، آذان ہوئی، اسے معلوم ہے اس تجارت میں گھاٹا نہیں ہے، اس تجارت میں گھاٹا ہو سکتا ہے، اس کے اندر لاس ہو سکتا ہے، چلو ایک تجارت وہ بھی کرو۔ ایسے دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں جن کی تعریف میں قرآن کی آیتیں موجود ہیں، اور اس کی تعریف میں قرآن کہتا ہے کیا ایسے لوگوں کی کیا تم نے دیکھا نہیں ہے جو اللہ کی ذکر کرنے سے کبھی بھی اپنے تجارت کے چکر میں نہیں رہتے کہ اذان ہو گئی اور تجارت میں لگا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں بازار میں گھوم رہا تھا، میں بازار میں چکر لگا رہا تھا، جیسے میرے کانوں میں آواز آئی، اقامت کی اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے بازار میں دیکھا لوگ اپنے اپنے دکانوں کو بند کیا اور مسجدوں کی طرف نکل گئے۔ میں نے کہا اپنے دل میں قرآن کی آیت انہی لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ او کٹیہار اور حاجی پور کے لوگوں، کیا کبھی تم نے آذان سننے کے بعد اپنے دکانیں بند کی ہے؟ کیا کبھی تم نے آذان سننے کے بعد اپنے کاروبار کو تم نے بند کیا ہے، لاک کیا ہے؟ کیا اپنے زندگی میں کبھی ایسا کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو یہ تجارت کر کے دیکھو، اور آج بھی زندہ مثال ہے۔ مکہ اور مدینہ کے اندر جائیے مکہ مدینہ کے اندر ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ مسجد حرام کے اندر آپ جائیے، مسجد حرام کے سامنے جو بازار ہے، یا مسجد نبوی کے سامنے جو بازار ہے، جب میں اسی مدینہ کے اندر میں پہنچا اور بازار مغرب کے وقت میں بازار میں پہنچا ہوا تھا اپنے دوست کے ساتھ، میں نے جب آذان کی آواز سنی، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ دکاندار، بہت سارے دکانداروں کو میں نے دیکھا، بڑے بڑے رئیس لوگوں کو دیکھا جو دکان میں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے سامان دینا بند کر دیا، اب ہم تمہیں سامان نہیں دے سکتے، آذان ہو چکی ہے، چلو نماز کو چلتے ہیں، چلو اللہ کی عبادت میں چلتے ہیں۔ اس نے اپنا سامان دینا گوارا نہیں کیا۔ آذان ہونے کے بعد مدینہ کی اس بازار میں آپ چلے جاؤ، آذان ہونے کے بعد آج بھی دکانیں بند ہو جاتی ہے، آج بھی میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، لیکن آج ہمارے یہاں آذان ہو کوئی مطلب نہیں، ہمیں اس تجارت سے کوئی مطلب ہی نہیں، ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، ایسی تجارت میں پڑے ہوئے، اس تجارت کو کیجئے، لیکن یہ تجارت بھی ہونی چاہیے، اس تجارت کو بھی کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ ایسا ہے کیا بھروسہ زندگی کا، کیا گارنٹی ہے زندگی کی؟ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے اس دنیا کو یہ کہا کرتے تھے، اس دنیا کے بارے میں، مالی وللدنیا، مجھے مال اور دنیا سے کیا مطلب، مالی وللدنیا، مجھے مال اور دنیا سے کیا مطلب ہے، مجھے اس دنیا کے مال سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، میرے لیے تو آخرت کی زندگی محبوب ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے زیادہ اس دنیا کی فکر کیا کرتے تھے، اور آپ نے لوگوں کو سب سے بڑا، ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی نے سب سے بڑا چتر اور چالاک اور عقل مند قرار دیا ہے، اور ایسے لوگوں کو عقل مند کہا ہے جو دنیا میں رہ کر کی آخرت کی فکر کرنے والا ہو۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی کی جو فکر کرتا ہو، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، اگر مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرتا ہو، میرے بھائیوں اللہ کے نبی کہتے ہیں سب سے بڑا چتر اور چالاک آدمی وہی ہے، سب سے بڑا ہوشیار اور سکسیسفل آدمی وہی ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو، سب سے بڑا چتر اور چالاک آدمی وہی ہے۔
हल अदुल्लुकुम अला तिजारा तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, ऐसी तिजारत ना बताऊं जिस तिजारत को करके तुम अपने आप को जहन्नम से बचा सको। गौर करिए मेरे भाइयों, कुरान की आयत की तिलावत उसी के अंदर शामिल है। ऐ नौजवानों, कभी कभी कुरान की आयतों को पढ़ लिया करो, और अगर पढ़ना नहीं आता है तो सुन लिया करो। अपने मोबाइल में जिन गानों को तुम सुना करते हो मेरे भाइयों, ये गाना सुनना, जिस म्यूजिक का तुम इस्तेमाल कर रहे हो ये भी सुनना, ये सब के सब गुनाह के काम है। इस वजह से कुरान की आयतों को सुना करो। कुरान की आयतें कल क़यामत के दिन तेरे हक में गवाही देगी, और कुरान कल क़यामत के दिन कहेगा, आई अल्लाह, आई अल्लाह इस बंदे को माफ कर दे, शफीअल लिअस्हाबिही, ये कुरान तेरे लिए कल क़यामत के दिन शाफी बनकर की आएगा, वकील बनकर की आएगा, तेरा कल क़यामत के दिन सपोर्ट करेगा। जिस दिन कोई किसी का जर्रा बराबर मददगार ना होगा, उस दिन ये कुरान तेरे लिए कल क़यामत के दिन शाफी बनकर के आएगा। इसी वजह से कुरान से रिश्ता जोड़ो, कुरान से ताल्लुक जोड़ो, कुरान से दिल लगाओ, कुरान को अपना म्यूजिक बनाओ। मेरे भाइयों, आज कुरान से हमने रिश्ता तोड़ दिया है, ना कुरान सुनना चाहते, ना कुरान पढ़ना चाहते, ना अपने घरों के अंदर कुरान की आयतों को अपने घर के अंदर लाजिम करना चाहते हैं। और आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, आज हमारे समाज के अंदर लड़कियों के अंदर जो भूत और प्रेत कब्जा कर रहा है, और भूत और प्रेत अपने पंजे में और अपने पंजे में ले रहा है, अपने कब्जे में ले रहा, इसकी वजह यही है हमारे घरों के अंदर कुरान की आयतों की तिलावत नहीं होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तजालू बुयूतकुम मकाबिर व इन्न शयातीन यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रा फी सूरतुल बकरा। उस घर के अंदर शैतान जन्म नहीं ले सकता है, अपना मस्कन और अपने रहने की जगह बना नहीं सकता है। जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत होती हो, जिस घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत होती हो, उस घर के अंदर शैतान अपना कब्जा नहीं जमा सकता है। मेरे भाइयों, हमारे यहाँ कुरान से रिश्ता हमने तोड़ दिया है। आज हमारे घरों से गानों की आवाजें आया करती है, लेकिन कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, कोई ठोकने वाला नहीं है। वक़ामुस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, खुद पढ़ो और अपने फैमिली को नमाज पढ़ने का भी हुक्म दो। ऐसे मर्दों के ऊपर भी अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, रहमहुल्लाहु रजुलन क़ाम मिनल लैल, ऐसे मर्दों के ऊपर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। क़ाम मिनल लैल, जो रात की तारीकी में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता हो। जाहिर सी बात है, जो ज़ोहर असर मगरिब इशा की नमाज पढ़ता हो वही रात की तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला होगा। ज़ोहर असर मगरिब इशा की नमाज जो ना पढ़े, वो रात की तारीकी में उठ करके नमाज कहाँ से पढ़ेगा, वो कैसे पढ़ सकता है। इस वजह से अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रात की तारीकी में जो आदमी नमाज पढ़ता है, ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। और पंडाल में बैठी हुई मेरी बहनों, तुम भी सुनो, मुहम्मद रसूलुल्लाह ने आपके बारे में भी फरमाया, व रहमहुल्लाहु इमरातन क़ामत मिनल लैल, जो रात की तारीकी में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ती हो, ऐसी लड़कियों के ऊपर भी अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। ऐसी लड़कियों के ऊपर भी अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। लेकिन आज हमारी लड़कियां, आज हमारी कौम के नौजवान रात में तहज्जुद पढ़ेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे, रात भर बात करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, और रात भर जाग करके उरियानियत और नंगी तस्वीरें देखा करते हैं, वीडियो देख करके अपनी पूरी रातें गुजार रहे हैं। मेरे भाई, तो ये समाज का ये हाल है। गौर करो, सोचो, कुरान की आयतों के ऊपर कभी कभी गौर कर लिया करो। मैं कोई लैला मजनू की कहानी नहीं सुना रहा हूँ और न मंत्र पढ़ रहा हूँ। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, कुरान की आयतों के ऊपर कभी गौर कर लिया कीजिए। आज हमारे समाज के अंदर कैसे कैसे लोग मौजूद हैं, न कुरान की तिलावत है, न नमाज की हिफाजत है। नमाज की हिफाजत हमारे यहाँ है ही नहीं। मन तरक सलातल अस्र फ़क़द हबित अमलु, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, आपने कभी फरमाया है कि जिसने असर की नमाज छोड़ी तो उसने उसके तमाम के तमाम अमाल बर्बाद। असर की नमाज हमारे
یہ قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے اسی تجارت کے تعلق سے، جو تجارت اگر آپ کر لیں اس تجارت کے بدلے صرف آپ کو جنت ملے گی۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ سے ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول آپ مجھے نصیحت کیجئے، آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کے بعد میں کسی سے کوئی بات نہ پوچھوں۔ آپ نے اس کو جواب دیا قل آمنت باللہ ثم استقم، اے میرے صحابی، اے میرے دوست، اپنی زبان سے کہہ دو لا الہ الا اللہ، ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، محمد رسول اللہ کو رسول مان لو، اور صرف اتنا ہی نہیں ثم استقم، اس کے اوپر جم جاؤ، اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، اب اللہ کے اوپر توکل کر لو تو پھر دوبارہ تمہارے اندر کمی نہیں آنی چاہیے۔ توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر کر لو، محمد رسول اللہ کو اپنا آئیڈیل مان لو۔ اگر اسی کے اوپر تمہاری زندگی کٹ گئی اور اللہ کی ذات کے اوپر تم نے بھروسہ کر لیا اور محمد رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر اگر تم نے عمل کر لیا تو تم جنت کے اندر داخل ہوگے۔ ایمان لاؤ میرے بھائیو، آج ہمارے یہاں ایمان کہاں ہے؟ آج چند پیسوں میں اپنے ایمان کو لوگ بیچ دیا کرتے ہیں، چند پیسوں میں اپنے آپ کو بیچنے والے لوگ موجود ہیں۔ ذرا نبی اکرم کے دور کے لوگوں کے ذرا ان مناظر کو ذرا اٹھائیے میرے بھائیوں۔ آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا جس کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا اے میرے پیارے صحابی سن، آپ نے اس صحابی سے کہا اے ربیہ کعب الاسلمی صلی حاجہ، اے ربیہ کعب الاسلمی سنو، اگر کوئی ضرورت ہے تو مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں دینے کو تیار۔ اے ربیہ مانگو مجھ سے، میں تمہیں دینے کو تیار۔ ربیہ نے بہت غور کیا، محمد رسول اللہ سے کیا مانگو، کون سی چیز مانگو، کیا مانگو؟ اللہ کے نبی ہیں، محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہیں، ان سے جو بھی مانگوں گا اللہ تعالیٰ سے یہ دلوا دیں گے، دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے حضرت ربیہ کعب نے کہا، الاسلمی کہتے ہیں ربیہ کعب کہتے ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ سے کہا انی مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول مجھے دنیا نہیں چاہیے، اے اللہ کے رسول مجھے دولت نہیں چاہیے، ہاں مجھے معلوم ہے اگر میں کہہ دوں مجھے بلڈنگ دے دو تو اللہ کے رسول آپ بلڈنگیں بھی دلوا دیں گے، اے اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہے میں کہہ دوں مجھے فلاں جگہ کا مجھے امیر خلیفہ بنا دیں تو آپ مجھے وہاں کا خلیفہ بھی بنا دیں گے، اگر میں آپ سے کہوں مجھے فلاں لڑکی بڑی پسند ہے، بہت خوبصورت ہے، اس سے شادی کروا دو آپ کروا بھی دیں گے۔ اے اللہ کے نبی مجھے دنیا نہیں چاہیے، انی مرافقتک فی الجنہ، اے رسول مجھے آپ کے ساتھ جنت میں رہنا ہے۔ آپ نے فرمایا جنت میں رہنا ہے؟ صحابی کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول مجھے جنت میں آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو، سجدے کرو، نماز کی پابندی کرو، یہ نماز تمہیں میرے ساتھ جنت میں رکھے گی۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، آج ہمارے یہاں نماز کی پابندی ہی نہیں ہے، صرف جمعے کی ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ تؤمنون باللہ، عذاب علیم سے بچنا ہے تو اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لانا چاہیے، اور اللہ کے اوپر ایسا ایمان کہ دنیا والا دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر کام بہت سوچ کر کے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میری بہنوں اور یہاں کی لڑکیوں سنو، اور کٹیہار اور حاجی پور کی رہنے والیوں سنو، نبی نے عورتوں کے تعلق سے فرمایا تھا رأیت النار، میں نے جب جہنم کو دیکھا، میں نے جب عذاب علیم کو دیکھا، میں نے جھانک کر کی جب جہنم کو دیکھا تو جہنم کے اندر میں نے عورتوں کو زیادہ تر جلتے ہوئے پایا، میں نے لڑکیوں کو زیادہ تر جلتے ہوئے پایا، بہت سی لڑکیاں جہنم کے اندر جل رہے تھے۔ آپ سے ایک عورت نے سوال ایک عورت سوال کرتی یا رسول اللہ کارن بتائیے، ریزن بتائیے، عورتیں زیادہ تر جہنم میں کیوں جل رہی تھی؟ آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا تکفرن العشیر، عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانیاں زیادہ کرتی ہیں، اپنے گارجین کی نافرمانیاں
نافرمانیاں زیادہ کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ میں لعن طعن زیادہ کیا کرتی ہیں، شوہروں کی نافرمانی، گارجین کی نافرمانیاں زیادہ کرتی ہیں۔ بہت ساری ایسی لڑکیاں موجود ہیں جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کر رہی ہیں، اللہ سے ڈر نہیں ہے، ان کو محلے والوں سے ڈر ہے، ان کو اس سے ڈر ہے، اس سے ڈر ہے، بس پردے میں نکل رہی ہے، لیکن کیا کرتی ہے وہ جانتی ہے۔ اور بہت سے جگہوں کے معاملات تو کھلے پتہ چلتا ہے کہ پردے میں گئی لیکن اس نے یہ کام کیا، اور دھیرے دھیرے یہ سوشل میڈیا تو آج کل نہا دھو کر کے مسلمان کے پیچھے لگ گئی ہے۔ معلوم ہے بہت سارے معاملات، ان دور کے اس معاملات کو اٹھائیے، 1000 سے زائد لڑکیاں مرتد ہو گئی ہے، غیروں کے ساتھ بھاگ گئی، شادی کر رہی ہے، بہت سارے معاملات ہیں۔ ایمان کہاں گیا؟ پہلے کے دور کی عورتوں کو دیکھو، حضرت عمر فاروق کے دور کی اس لڑکی کا واقعہ سنو جس لڑکی سے اس کی ماں نے کہا تھا اور میری بیٹی سنو، چلو رات کی تاریکی ہے، اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو، اور میری بیٹی اٹھو رات کی تاریکی میں تم پانی ملا دو دودھ میں ملاؤ گے، پیسے ہمیں زیادہ ملیں گے۔ لڑکی جوان 18-20 سال کی ہے، کیا کہتی ہے؟ او میری ماں، آپ نے کیا عمر فاروق کا آپ نے وہ اعلان نہیں سنا ہے؟ کیا عمر فاروق کا وہ آرڈر آپ نے نہیں سنا ہے؟ حکم آپ نے نہیں سنا ہے؟ اعلان آپ کے کانوں تک نہیں پہنچا ہے؟ بڑھیا وہ عورت کہتی ہے ہاں میری بیٹی میں نے بھی سنا ہے۔ ماں جب آپ نے سنا ہے حضرت عمر فاروق نے کہا ہے کوئی دودھ کے اندر پانی نہ ملائے، تو بتاؤ میری ماں میں دودھ کے اندر پانی کیسے ملاؤ؟ ان کو اتنے کوڑے مارے جائیں گے۔ آئی میری ماں یہ کام میں کیسے کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں جواب دیتی ہے او میری بیٹی اس کام کو کر لے، عمر فاروق نہیں جانیں گے، ان کے سپاہیوں کو بھی خبر نہیں ہوگی، اس وجہ سے میری بیٹی اس کام کو کر لو۔ بیٹی کا جواب دیکھو اور ایمان دیکھو کیا کہہ رہی ہے، او میری ماں مجھے معلوم ہے عمر فاروق کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن میری ماں مجھے اتنا معلوم ہے عمر فاروق کا جو رب ہے، جو ہمارا رب ہے، اس رب کو پتا چل جائے گا، اور کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کون سا میں چہرہ دکھاؤں گی، اس وجہ سے میں یہ غلط کام نہیں کر سکتی ہوں۔ میں نے ایمان لایا اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، اور اس اللہ کے اوپر جب میں ایمان لائی ہوں تو اللہ اے میری امی جان میں یہ غلط کام نہیں کر سکتی ہوں، کیونکہ کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا، مجھے عذاب علیم سے بچنا ہے، اس وجہ سے میں یہ غلط کام نہیں کر سکتی ہوں۔ ایسی لڑکیاں دنیا میں گزر چکی ہے دنیا سے، لیکن میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے آج ہمارے نوجوانوں کے حالات کو آپ دیکھیے، غور کیجئے، حالت کو دیکھیے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، بس دنیا کے چکر میں یہ نوجوان لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اذان کی آواز ہونے کے باوجود یہ اپنی دکان بند کر کے مسجدوں تک نہیں پہنچتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان گردانتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ذرا ایسے لوگوں کو ذرا دیکھو جن کی نمازیں چھوٹ جایا کرتی تھی، میرے بھائیوں ان کو نیند نہیں آیا کرتی تھی، چین ان کا چلا جایا کرتا تھا۔ حضرت معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی فجر کی نماز چھوٹ گئی، حضرت معاویہ کی فجر کی نماز چھوٹ گئی، دوسری رات جیسی آئی، حضرت معاویہ سوئے ہوئے ہیں، رات میں سوئے، لیکن آج بھی ایسا ہوا اتفاق سے کہ آنکھ نہیں کھلی، اذان ہو چکی تھی، آنکھ نہیں کھلی ہے، اچانک ایک آدمی کی آواز آئی، او معاویہ چلو اٹھو نماز پڑھ لو، اذان ہو چکی ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، چلو نماز ادا کر لو، نماز ٹائم سے پابندی کے ساتھ پڑھ لو۔ حضرت معاویہ اٹھتے اور کہتے ہیں چلو میں تو نماز پڑھ لوں گا، لیکن بتاؤ میرا دروازہ بند، میری کھڑکی بند، تم میرے گھر کے اندر کیسی آئی یہ تو بتاؤ۔ جواب میں کہتا ہے اے معاویہ تمہیں معلوم نہیں ہے میں شیطان ہوں، میں تمہیں جگانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت معاویہ کہتے شیطان اور جگانے کے لیے یہ کیسے تم کر رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے، تمہارا کام تو سلانے کا ہے۔ کہا معاویہ
مجبور ہوں جگانے پر مجبور ہوں، میں نے کل تو تمہیں سلا دیا تھا، میں نے تیرے پیروں کو دبایا، کمر کو دبایا، تیرے سر کو دبایا، تیرے ہاتھ کو دبایا، تم سو گئے، میں خوش ہو گیا، چلو ایک اور میرے ساتھ جہنم میں شامل ہو گیا، میرے ساتھ یہ جہنم کے اندر جائے گا۔ مجھے کیا معلوم تھا، تیری آنکھ کھلی، فوراً ٹوٹا، اور اٹھنے کے بعد جب تمہاری نظر سورج کے اوپر پڑی، تم جلدی جلدی مسجد میں گئے، وضو بنائے اور نماز ادا کی، اور اس کے بعد اتنی دیر تک تم نے دعائیں مانگی، اتنے دیر تک اللہ کے سامنے تم گڑ گڑائے، اتنا روئے، تمہیں جتنا ثواب نماز میں ملنا چاہیے تھا اس سے زیادہ تمہیں نیکیاں رونے اور گڑ گڑانے اور معافی مانگنے سے مل گئی ہے۔ اس وجہ سے میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہیں نیکیاں زیادہ ملے۔ آئیے معاویہ، چلو نماز ادا کر لو۔ میرے بھائیوں، پہلے کے لوگوں کی نماز چھوٹ جایا کرتی تھی تو میرے بھائیوں اتنا زیادہ رویا کرتے تھے۔ آج ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہے، کوئی فکر نہیں، بیٹے کی نماز چھوٹ رہی، کوئی فکر نہیں، ہماری بیٹیوں کی نمازیں چھوٹ رہی ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں کوئی غم نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نماز ایک ایسی تجارت ہے جو نماز تمہیں جنت میں پہنچا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا، من حافظ علیہ کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جس نے نماز کی حفاظت کی، یہ نماز کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، ذرا حالات اپنے یہاں کا جائزہ لیجئے۔ جمعے کے دن میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اس وقت جب خطیب اپنا خطبہ ختم کرنے والا ہوتا ہے، یہ حال ہے اپنے یہاں کا۔ اور اپنے یہاں مال دینے کی بات آئے تو یہ بھی جو تجارت ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، کتنے امیر لوگ پڑے ہوئے ہیں، ایسے ایسے گھر بنائے ہوئے، دیکھو تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، لیکن جب اللہ کے گھر بنانے کی بات آئے، غریب لوگ تو کم سے کم دے دیتے ہیں، یہ امیر لوگ اور مہا کنجوس ہو جاتے ہیں۔ امیروں کے جیب سے پیسہ نہیں نکلتا، کہاں لے کے جاؤ گے، کہاں لے کے جاؤ گے؟ اتنی زیادہ جنت کی بشارتیں آپ نے نہیں سنی ہے؟ آپ نے کبھی فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ؟ اللہ کے نبی نے بشارت سنائی ہے، یہ کسی بابا کی بشارت نہیں ہے، یہ کسی کٹھ ملا کی بشارت نہیں ہے، محمد رسول اللہ نے بشارت سنائی، اور میرا نبی اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتا، وہی بولتا ہے جو رب بلواتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی وہی بولتا ہے جو اللہ بلواتا ہے۔ میرے نبی کہتے ہیں جس نے مسجد بنائی، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ جو دنیا میں اللہ کے لیے گھر بنائے گا، اللہ اس کے لیے گھر بنائے گا۔ میرے بھائیوں، بہت سے امیر لوگ اس حاجی پور میں موجود ہوں گے، اس کٹیہار میں موجود ہوں گے، بڑے بڑے بزنس مین دنیا کے اندر موجود ہوں گے۔ بہت سارے واقعات آپ نے بھی سنا، عمر فاروق نے اپنے مال کا آدھا حصہ اللہ کے رسول کے پاس لا کر کے دے دیا، ابو بکر نے اپنا پورا مال لا کر کے دے دیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا یہ ایسی تجارت ہے جس کے اندر نقصان نہیں، جس کے اندر نقصان نہیں، لاس نہیں ہے، جس کے اندر پروفٹ ہی پروفٹ ہے، جس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ سب کچھ سننے کے باوجود میرے بھائیو، اتنے لوگ مل کر کے ایک اوپر والے منزل کی تعمیر نہیں ہو رہی ہے، سمجھ سے پرے ہے، باہر ہے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ ذرا اس آدمی کو اٹھاؤ، ذرا اس آدمی کے اس منظر کو دیکھو، یوٹیوب کی دنیا میں جاؤ اور اس کے اندر لکھو علی بنات۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، آسٹریلیا کا رہنے والا اور سڈنی
کہ شہر کا رہنے والا ایک نوجوان ہینڈسم لڑکا جن کا نام علی بنات تھا، جب اس کو پتا چلا، اس علی بنات کو پتا چلا کہ اس کے جسم میں کینسر نے جنم لے لیا ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا اے علی بنات تم بہت دن تک زندہ نہیں رہو گے، اے علی بنات تم بہت دن تک دنیا میں زندہ نہیں رہو گے، یہ بیماری ہے، یہ لا علاج بیماری ہے جس کی دوا بھی دنیا میں آئی نہیں ہے، اس بیماری سے تم بہت جلد دنیا سے چلے جاؤ گے۔ علی بنات کے بارے میں آتا ہے، آج بھی آپ گوگل کے اندر علی بنات کے بارے میں سرچ کرو، اتنا امیر تھا، اتنا امیر تھا، ایک ایک گھڑی کئی لاکھ کا وہ پہنا کرتا تھا، ایک ایک جوتا کئی لاکھوں کا وہ پہنا کرتا تھا، ایک ایک گاڑیاں، ایک ایک گاڑی اس کے پاس کئی کروڑ کے ہوا کرتے تھے، اس کی بلڈنگوں کو دیکھنے کے لیے لوگ دور سے آیا کرتا تھا۔ علی بنات کو جب خبر ہوئی دنیا ہم سے جانے والی ہے، یہ دولتیں یہیں رہ جائیں گی، فنا میں ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، اپنے رب کے پاس اپنا چہرہ لے کر کے جاؤں گا، اپنے رب کو کون سا چہرہ دکھاؤں گا۔ علی بنات کے دل و دماغ کے اندر یہ بات چھا گئی اور علی بنات اب اس نے ارادہ کر لیا اب جب دنیا میں نہیں رہنا ہے تو اس دولت کا کیا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اس نے سعودی عربیہ کا اس نے دورہ کیا، عمرہ کیا، اور وہاں پہ سے واپس آیا اور افریقہ چلا گیا اور وہاں کی امیروں اور غریبوں میں اپنے مالوں کو بانٹ دیا، مدرسے بنوائے، مسجدیں بنوائی اور اللہ کے راہ میں اپنے مالوں کو قربان کر دیا، اپنے گھڑی کو اللہ کے راہ میں دے دیا، سب کچھ اس نے بانٹ دیا۔ جب مرنے لگا اس وقت وہ کہتا ہے اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے اپنے مال میں سے ایک بھی دینار، ایک بھی روپیہ میں نے نہیں بچایا، سب کچھ تیرے راہ میں میں نے خرچ کر دیا، اے اللہ یہ میں نے تیرے لیے کیا ہے، اے اللہ قبول کر لے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، یہی ہماری زندگی کی حقیقت ہے۔ ہم اپنے زندگی کو ختم کرنے کے قریب میں پہنچے، جس کی زندگی 50 سال ہو چکی ہے، دھیرے دھیرے وہ اپنے موت کے قریب پہنچ رہا ہے، دھیرے دھیرے اپنے موت کا سامنا کرنے والا ہے، آج نہیں تو کل موت کا فرشتہ اس کے پاس آئے گا، روح قبض کر لے گا، اس کو ذرہ برابر بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں آپ کے پاس یہ چانس اور موقع ملا ہوا ہے کہ آپ کو باقاعدہ یہ ہمارے علماء کہہ رہے دے دو دے دو دے دو، لیکن میرے بھائیوں اللہ کے راہ میں مال دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسی تجارت کرو جس میں گھاٹا نہیں، لاس نہیں، جس کے اندر نقصان نہیں ہے، ایسی تجارت کرنے کی کوشش کرو۔ نماز، روزہ، حج اور اسی طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ، یہ تجارت ایسی ہے جس کے اندر گھاٹا نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، اور اس تجارت کو کر لو گے تو کل قیامت کے دن میرے بھائیو آپ کو عزت ملے گی، کل قیامت کے دن آپ کو جنت کے اندر داخلے کی سرٹیفکیٹ ملے گی۔ اس وجہ سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دنیا میں رہیں تو ایک تجارت اپنے دنیا میں جو تجارت کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایک تجارت یہ بھی کریں، اس تجارت کو کرنے کی کوشش کریں جس تجارت میں نقصان نہیں ہے، گھاٹا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ 1 گھنٹے کی تقریر میں نے آپ کے سامنے کی، ابھی پھر مجھے جانا ہے، اور پھر ایک ہی دن میں 2 جگہ بولنا میرے بھائیوں بہت ٹف ہے، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں دعا کے لیے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے صحت مند بنا، تاکہ دین کا کام اور دعوت و تبلیغ کا یہ کام میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لیتا رہے، اور اللہ میری اس عبادت کو اللہ قبول کرتا رہے۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔